آج ہم سیکھیں گے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے یا بغیر پیسے لگائے فری بلاگ کیسے بنایا جائے جہاں سے فری میں بغیر انویسٹمنٹ کیے آن لائن ارننگ کی جا سکے۔ آج کے سیشن میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ کس طرح سے کسی بھی پلیٹ فارم کی سلیکشن کی جائے اور کس طرح سے کمپلیٹ بلاگ اسکریچ سے ڈیولپ کیا جائے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اسے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں یاسر حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں جابز ان پاکستان۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں۔ چلتے ہیں اور اب سسٹم پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم فری میں بلاگ کیسے ریڈی کریں گے اور کسی بھی بلاگ کی سلیکشن کیسے کریں گے۔ دنیا کا کوئی بھی بزنس ہو، اس کی سلیکشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں اہم اور ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی فیلڈ اور اس کی ٹارگٹ مارکیٹ اور کون سی جگہ پہ اس بزنس کو چلانا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم جانیں گے کہ ہم جب بلاگنگ کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سی چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے۔ دو طرح کے آپشنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو آپ کے پاس ایکسٹریم پہ نالج ہے یا جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اسی کو چوز کریں۔ مائٹ بھی آپ فائنینس سے ریلیونٹ ہیں تو آپ فائنینشیل چیزوں کو پہ ہی اپنا بلاگ بنائیں، اس کے اوپر لوگوں کو گائیڈنس دیں۔ اگر بیوٹی یا کسی ہیلتھ سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ اسی سے ریلیونٹ بنائیں۔ ایسے ہی اگر آپ کا ایکسپیرینس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہے تو آپ اس کے اوپر بلاگ بنائیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں یا فیلڈ میں سرچ کریں اور ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کون سی فیلڈ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کون سی فیلڈ پہ سب سے زیادہ ٹریفک ہے۔ جب آپ اس طرح سے ٹریفک والی سائٹس کا سرچ کریں گے یا پھر جہاں پہ سب سے زیادہ ٹریفک آتی ہے تو آبویسلی وہاں سے آپ زیادہ لوگوں تک ریچ حاصل کر پائیں گے، اور اگر آپ پراپر ورکنگ کریں گے تو ود ان فیو منتھس آپ سرچ انجنز کی ٹاپ رینکنگ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ونس آپ سرچ انجنز کی ٹاپ رینکنگ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے لیے ملینز کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو چلیے اب سسٹم پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کا یا کسی بھی کی ورڈ کا یا کسی بھی ایریا کا لوگوں کا انٹرسٹ سرچ کر پائیں کہ لوگ کس چیز کو سب سے زیادہ سرچ کرتے ہیں۔ ہم بہت ہی زیادہ ڈرل ڈاؤن یا کسی ڈیٹیل ٹول کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ گوگل کا ایک فری کا گوگل ٹرینڈز جو پچھلے 1 سال کا ڈیٹا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر چلیں گے اور اس میں سرچ کر کے دیکھیں گے کہ کون سا کی ورڈ یا پھر کون سی فیلڈ ہمارے لیے امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ جب گوگل پہ ہم سرچ کریں گے گوگل ٹرینڈز تو ہمارے پاس پہلی ویب سائٹ آتی ہے جو گوگل کی ہی trends.google.com ہے۔ اس کو ہم اوپن کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اب سرچ کریں گے کہ ہمارے لیے کون سا امپورٹنٹ کی ورڈ ہے، یہ کون سی فیلڈ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ سپوز ہم پہلے نمبر پہ ہیلتھ ان پاکستان کر لیتے ہیں، چونکہ ہم پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کر لیں گے۔ اگر کوئی اور کنٹری ہوگی تو ہم اس کنٹری کو ایڈ کر لیں گے اور یہاں سے اپنی سلیکشن میں اس کنٹری کو لے لیں گے۔ اگر ہم انٹرنیشنل کسی اور کنٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم کسی بھی جس پلیس پہ رہتے ہوں تو ہم اس اسپیسیفک کنٹری کے اندر ان کی ورڈز کو سرچ کر لیں گے۔ اسی کی کمپیریزن میں جابز ان پاکستان سرچ کرتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ ان دونوں کے کمپیریزن میں کون سے کی ورڈ پہ لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں یا کون سا کی ورڈ لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تو 2 میجر کی ورڈز تھے جن کو ہم نارملی بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ہیلتھ سے زیادہ جابز میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور زیادہ جابز کو ہی سرچ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں جابز یہ ریڈ کلر سے جو ہے وہ جابز ہے اور جو یہ بلو کلر ہے وہ ہیلتھ ہے۔ ان کا کمپیریزن کمپلیٹلی دیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ میپ کے اندر شو کروا رہا ہے کہ کون کون سے ایریا سے جابز کو کتنا سرچ کیا جاتا ہے اور ہیلتھ کو کتنا سرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے جو یہاں پہ شو ہوا ہے، اس میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو ڈیٹا بھی ہمارے پاس
اویلیبل ہوا ہے یا پھر یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس ابھی شو ہو رہا ہے وہ ڈیٹا ہے کس طرح کا، یا وہ کیا ریلائبل ڈیٹا یا کنٹینٹ ہے بھی یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ گوگل کا جو سرچ انجن کا میکانزم ہے، جو ہم کیوریز ڈفرینٹ سرچز کر رہے ہوتے ہیں گوگل کے اوپر، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹائمز میں جو ڈفرینٹ سرچز کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور ایئرلی اس کے اوپر ایک رپورٹ نکالتا ہے کہ لوگ گوگل کے اوپر بیسکلی سرچ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی بیسکلی ہم نے یہ چیک کیا کہ پاکستان کے اندر جابز ان پاکستان اور ہیلتھ ان پاکستان کو سرچ کیا جائے، جو لاسٹ 12 منتھ میں جو بھی سرچز ہوئی ہیں، آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے پاسٹ آر سے لے کے اور 5 ایئرس تک کا بھی آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں ڈیٹا، کہ آپ کو زیادہ ڈیٹیلز میں مل جائیں، آپ زیادہ جان سکیں۔ اور ڈفرینٹ کیٹیگریز بتا رہا ہے، آپ اس کو کیٹیگریز کی بیس پہ کیٹاگرائز کر سکتے ہیں، اور سرچز کی بیس پہ بھی اگر آپ یوٹیوب کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کو سرچ کر سکتے، سلیکٹ کر سکتے ہیں شاپنگ کے لیے، اور ڈفرینٹ چیزیں آپ ان کو فلٹرز کو بھی امپلیمنٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ڈیٹے کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں اور یوز کرنا چاہیں، کسی ٹول کے اندر یوز کرنا چاہیں، کوئی انالیٹیکل رپورٹ بنانا چاہیں۔ اور ساتھ میں ہی یہ جو آگے نیچے ڈیٹیلز آ گئی ہیں جو اس نے ریجن وائز آپ کو دکھا دیا کہ اسلام آباد کیپٹل سٹی میں کیا ریشو رہی، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اور یہ اس کے نیکسٹ پیج پہ بھی ڈیٹیلز ہیں، پنجاب، گلگت بلتستان اور فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریاز۔ اگر گلگت بلتستان اور فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو زیادہ لوگ نہیں بلکہ 100% لوگ ہی جاب سرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیلتھ۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی اور بھی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو چیزیں دیتا ہے ٹول آپ کو۔ آپ اس سے ریلیونٹ جسٹ یہ آپ کو اسی ٹاپک تک محدود نہیں کرتا، جیسے آپ کو گوگل کی سرچ کے دوران یہ آپ کو ریکمنڈیشن دے رہا ہوتا ہے، ویسے یہاں پہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ لوگ یہ 20 سے ریلیونٹ سرچز کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سرچ کرتے ہیں جابز ان پاکستان یا پھر ہیلتھ ان پاکستان، وہ یہ سرچز بھی کرتے ہیں اور یہ ٹاپ سرچز ہیں ان سے ریلیونٹ۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی، آغا خان یونیورسٹی، آبویسلی یہ بھی ایجوکیشن کا ہے۔ اور اگر ہم باقی ڈیٹیل میں دیکھیں جابز ان پاکستان سے ریلیونٹ تو پیپل پر آر یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ فری لینسنگ کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے ایئر میں مائٹ بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سرچ کیا ہو، اور باقی یہ اس طرح سے کی ورڈز ہیں۔ ان کی ورڈز کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، 25 کی ورڈز آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو آپ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں اپنے بلاگ میں۔ اب ہم نے جان لیا کہ ہم اپنا جو بھی بلاگ سلیکٹ کر رہے ہوں گے، فرسٹ نمبر پہ ٹاپ پریارٹی پہ تو یہی ہے کہ اگر جو آپ کے پاس نالج ہے آپ اسی سے ریلیونٹ یا وہی چیز آپ امپلیمنٹ کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ کا رائٹ ناؤ نالج نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنا بہترین کنٹینٹ نہیں لکھ سکتے، تو آپ اس فری ٹول کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کو ٹریفک بھی اچھی ملے اور آپ کی ارننگز بھی اچھی ہوں۔ اب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہم اپنا ٹول کو کیسے استعمال کر کے اپنا بلاگ یا اپنی فیلڈ سلیکٹ کر لیں گے۔ آپ یہاں پہ ڈفرینٹ کمپیریزنز کر سکتے ہیں، اس کے آگے اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں۔ ایٹ اے ٹائم آپ 5 ایڈ کر کے کمپیریزن کروا سکتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ نام سرچ کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ چیزیں چیک کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے جو بھی آپ کا بلاگ ہوتا ہے یا جو بھی آپ کا چینل ہوتا ہے اس کا نام بہت میٹر کرتا ہے۔ جب تک آپ کا بلاگ کا نام اس فیلڈ سے ریلیونٹ نہیں ہوگا، سپوز آپ جابز ان پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے چینل کا یا آپ کی بلاگ کا جو نام ہے وہ ہے ABC، اب جب سرچ کیا جائے گا یا پھر آپ اپنی SEO کر رہے ہوں گے، آپ جابز ان پاکستان اپنے بلاگ میں بار بار لکھ رہے ہوں گے، لیکن جب اس کو ڈومین کا نام ڈفرینٹ ملے گا تو وہ آپ کو رینکنگ اس طرح سے آپ نہیں کروائے گا جس طرح کہ اگر ڈومین کا نام بھی سیم ہوگا تو وہ آپ کو SEO میں کچھ مارکس دے رہا ہوگا۔ یہ تو تھی ہماری سلیکشن کہ ہم کس طرح سے اپنے بلاگ کے نام کو سلیکٹ کریں، اپنے کیٹیگری کو یا پھر اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کریں۔ جب ہم اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اہم
اور ضروری کام شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے بلاگ بنانا. ہم نے نام سلیکٹ کر لیا، ہم نے کیٹیگری سلیکٹ کر لی، ہمیں کی ورڈز کا آئیڈیا ہو گیا، ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی ٹریفک آئے گی. تو اب ہمیں چاہیے یا تو ہم ڈومین خریدیں اور ایک اچھی سی ہوسٹنگ لیں جو پراپر ہوسٹنگ ہو، جس کے اوپر ہم اینول 40 to 50,000 اسپینڈ کر رہے ہوں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے فری پلیٹ فارم کے ساتھ جائیں جو ہمیں اسی لیول کی ہوسٹنگ بھی پرووائڈ کر رہا ہو، جو ہمیں رینکنگ بھی ایزیلی دلوا دے، جہاں پہ ہمارے فری ایڈسنس کی اپروول بھی مل جائے اور جہاں سے ہم ارننگ بھی کر سکیں. ایک بار پھر ہم گوگل پہ چلتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کون کون سے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں جہاں سے ہم بلاگز بنا سکتے ہیں. ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہمارے پاس تھاؤزنڈز آف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم فری بلاگز کریٹ کر سکتے ہیں، اور آلموسٹ سارے بلاگز ہی ایسے ہیں جہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ گوگل کے پلیٹ فارم بلاگر پہ ہی جائیں جو کہ فری ہے، اور اس کے اوپر آپ بے شمار اپنے آرٹیکلز پبلش کر سکتے ہیں، آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے پلیٹ فارم کی طرف ہی چلتے ہیں، بلاگر پہ. جب بلاگر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے بلاگر کی ویب سائٹ آ جائے گی، blogger.com. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس گوگل کا یعنی کہ جی میل کا فری اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے ابھی تک گوگل کا فری اکاؤنٹ سائن اپ نہیں کیا تو آپ ایک بار سائن اپ کر لیجئے تاکہ آپ یہاں سے اس کو لیڈنگ آگے فردر لے کے چل سکیں. جب ہم اس پہ ویب سائٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو لے جائے گا ایک اس پلیٹ فارم کے اوپر. یہاں پہ اس نے بے شمار ڈیٹیلز رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے، اور ان ساری ڈیٹیلز کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اس نے آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ڈیٹیلز ہیں، آپ ان کو لازمی یوز کریں. ان کے فورم کو جوائن کریں، ان کی ویڈیوز کی ٹیوٹوریلز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ڈیولپر ہیں تو ڈیولپر فورم کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بار ہم پھر اس کے ٹاپ پہ آتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس آپشن ہے پبلش یور پیشن یور وے، کریٹ اے یونیک اینڈ بیوٹیفل بلاگ ایزیلی. نو ڈاؤٹ بہت ایزی ہے، آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ سے چیزیں کر سکتے ہیں، بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں. کریٹ یور بلاگ پہ کلک کریں. یہ ہمیں ریڈائریکٹ کروا دے گا ہمارے اس پیج پہ جہاں سے ہم بلاگ کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے اس اکاؤنٹ سے کوئی بلاگ کریٹ نہیں ہوا تو فرسٹ ٹائم ہی مجھے اس لینڈنگ پیج پہ لے کے جائے گا جہاں سے میں نے بلاگ کریٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بھی پہلے سے کوئی بلاگ کریٹڈ نہیں ہے تو آپ اس کو سائن ان کر لیں یہاں سے اپنے ای میل ایڈریس سے، جو بھی آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے. اب جو ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ ہم نے کس طرح سے اپنا نیم سلیکٹ کرنا ہے، جو نیم ہم نے سلیکٹ کر لیا وہ اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے. لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے جو ایک نوٹیفیکیشن سا آ رہا ہے یہاں پہ گوگل کی طرف سے کہ کیا نوٹیفیکیشن ہے. مائٹ بی ڈفرینٹ ہو، اگر آپ ڈفرینٹ ٹائم میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس اپڈیٹڈ کوئی نوٹیفیکیشن ہو، مگر ابھی تک کے لیے ڈیٹا کولیکشن سے ریلیونٹ ہے، اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے سے ریلیونٹ نہیں ہے. اور ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں کہ ہم اپنا بلاگ کریٹ کریں گے. ہم نے ابھی بلاگ کے لیے 2 سرچز کی تھیں، ہیلتھ ان پاکستان اور جابز ان پاکستان. تو رائٹ ناؤ ہم ہیلتھ ان پاکستان کے نام سے اپنا بلاگ بناتے ہیں، جو ہمارا یہاں پہ بلاگ ریڈی ہوگا. پہلے ہم نے ٹائٹل ایڈ کیا، ٹائٹل تھا وہی نام جو ہم نے سلیکٹ کیا جو ہمارے بزنس کے لیے ہمیں ریکوائرڈ تھا. ہم نے اس نام کی سلیکشن دے دی یہاں پہ، اور یہاں پہ ایڈریس مانگ رہا ہے بیسکلی URL بار میں، جو آپ کی پہچان ہوگی، جو آپ کی آئیڈینٹیٹی ہوگی، اور جس کی بیس پہ لوگ آپ کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے. جیسے ہم اوپر URL میں دیکھیں تو blogger.com ان کی ڈومین ہے. ہم ان کے ساتھ ایک سب ڈومین کے طور پہ اپنا بلاگ بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ہیلتھ ان پاکستان، مائٹ بھی یہ اویلیبل نہ ہو، تو جو اویلیبل نہیں ہے اس نے بتا دیا یہاں پہ کہ یہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، آپ اس کو کوئی اور ایڈ کر لیں فار آل. تو ہیلتھ ان پاکستان فار آل کا بلاگ اویلیبل ہے، یہ میں نے یہاں سے اس کو نیکسٹ کیا. ڈسپلے نیم میں اس کو جابز ان پاکستان
کہ اس نام سے میرے پاس آئے اور یہ فنش کرنے پہ ایک بلاگ میرے سامنے بن کے کمپلیٹ ہو کے ایک ویب سائٹ کمپلیٹ میرے پاس آ گئی ہے. جسٹ 3 اسٹیپ کے اندر فرسٹ نیم ایڈ کیا، اس کے بعد اپنا URL ایڈ کیا اور اس کے بعد اس کا ڈسپلے نیم رکھا اور میرے پاس بلاگ بن کے آ گیا ہے. بہت ہی بیسک سے اسٹیپس تھے. اگر آپ کے پاس Gmail کا اکاؤنٹ ہے، آپ ابھی تک اپنا بلاگ نہیں بنا رہے تو آپ اپنے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اور اس بلاگ کو اگر آپ 6 مہینے سے 1 سال تک چلاتے ہیں تو آپ کی رینکنگ بھی بہت اپ ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ٹریفک بھی آنے لگ جاتی ہے اور آپ بہت ساری ارننگز بھی کر سکتے ہیں. اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک ہی اکاؤنٹ سے ملٹیپل بلاگز بنا سکتے ہیں، کس طرح سے اٹریکٹیو، یوزفل اور بینیفیشل پوسٹ لکھ سکتے ہیں. پوسٹ کے اندر کی ڈیٹیلز کو چیک کر رہے ہوں گے کہ ہم ایک پوسٹ بناتے وقت ہم کس طرح کے اس کے لیبل سلیکٹ کریں، ہم پبلش کس ٹائم کریں، سب سے بیسٹ ٹائم کون سا ہے پبلش کرنے کا، اور پبلش کے لیے ہم سلیکشن کیسے کریں، اس کے لیے پرما لنکس کیسے سلیکٹ کریں، لوکیشن کو کیسے سیٹ کریں، اور دوسرے آپشنز بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ اس کی سیٹنگز کیسے کی جاتی ہیں جو آپ کا بلاگ زیادہ لوگوں تک پہنچے. اس کے اندر اس کی تھیم کی سلیکشن دیکھ رہے ہوں گے کہ تھیم کیسے سلیکٹ کی جائے تاکہ وہ اٹریکٹیو بھی ہو اور یوزر فرینڈلی بھی ہو اور وہ رینکنگ میں بھی سب سے زیادہ ٹاپ پہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لے آؤٹ کی سلیکشن کریں گے تاکہ ہم ملٹیپل جو بلاگز یا پیجز ایڈ کریں تو ہماری اٹریکٹیو اور یوزفل لے آؤٹ لوگوں کو اٹریکٹ کرے اور نیکسٹ ٹائم بھی وہ ہمیں ریچ کریں. اس کے بعد ہم پیجز ایڈ کرنے اور پیجز کو ایڈ کرنے کا بس طریقہ کیا ہے، پیجز کے اندر کیا کیا چیزیں یوز کی جائیں وہ بھی سیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم کمنٹ سیکشن کو اور کہ کمنٹس کو آپ نے کیسے الاؤ کرنا ہے، کمنٹس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو ریسپانس کیسے کرنا ہے، لوگوں کے کمنٹس کی بیس پہ آپ نے پوسٹ کیسے کرنی ہے، پیجز کیسے بنانے ہیں اور بہت ساری چیزیں. اس کے بعد ہم اسٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے، اسٹیٹس کو ریڈ کرتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم کون سے کی ورڈز کو زیادہ ٹارگٹ کریں، کون سے کی ورڈز ہمارے لیے فائدہ مند ہونے والے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ارننگز کے لیے کیسے اپلائی کیا جائے، ایڈسنس کے ساتھ اس کو کیسے لنک کیا جائے اور کس طرح سے اپروول لی جائے، کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں اپروول لینے کے بعد کے، اور کس طرح سے یہاں سے ارننگ سٹارٹ کی جائے. یہ کمپلیٹ کورس آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں گے اور ہم آپ اسی سلسلے میں ہم سب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ ہیں جو ہماری آن لائن فری کلاسز لیتے ہیں، انٹریکٹیو سیشنز ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.